جی جیسا کہ دوست جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی خوبیاں دوسروں تک پہنچائی جانی چاہیے تاکہ وہ ایک دعا کا ذریعہ بن جائے. ہمارے ساتھ اس وقت اس علاقہ کے جو قائد ہیں ان کے زیر نگرانی وہ 27 سالہ خادم فہد، کیا نام تھا ان کا، دانیال صاحب. تو یہ ان کو کیونکہ قریب سے جانتے تھے، یہ تھوڑا ان کے متعلق ہمیں انفارم کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جہاں دانیال صاحب ہمارے ایک بہت ہی اچھے خادم تھے، آواز تھوڑی سی، بہت ہی اچھے خادم تھے. جی مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں ادھر مجلس حناؤ میں. جی اور مطلب بہت ہی ان کا جو اخلاق تھا اچھا تھا، ریزرو ہوا کرتے تھے. اچھا. تو لیکن جب ان کو مطلب کوئی فون کرتے تھے یا کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو جلدی سے جواب بھی دے دیا کرتے تھے. اچھا. مطلب اچھی تھی بہت ہی ان کی نا ایک جو طبیعت تھی، کیا کہتے ہیں، بہت ہی ہوش تھی. اور اچھا مطلب پچھلے سالوں میں اچھا میرا تعلق ان کے ساتھ. جب بھی آپ نے ان کو جماعتی خدمت کے لیے بلایا تو انہوں نے مطلب وقت دیا، اور وقت بھی دیا ہے اور کیا بھی ہے، کام بھی، تعاون بھی کیا ہے. اور بلکہ ایک دن ان کی وفات سے ایک دن پہلے شام کے وقت ہم نے ملنا بھی تھا. اچھا. جی تو شام کے وقت ہم نے مجھے کہا بھی تھا کہ ہم لوگ اب اس ہفتے نا ملیں گے. اچھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی. خدا تعالیٰ کا یہ نظام ہے نا جی، ہر انسان نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، لیکن یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں یہ پیچھے رہ جاتی ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں. یہی اس طرح ہی ہے. بہرحال ہمارے بہت ہی اچھے تھے خادم، سے چلے گئے ہیں، چلے گئے ہیں. بس انسان دعا کر سکتا ہے فیملی کے لیے، ان کے صبر کے لیے کر سکتا ہے. جی. کتنے بہن بھائی تھے یہ؟ ایک ان کا ایک میرے خیال چھوٹا ہے یا بڑا، بلال اچھا نام ہے. ٹھیک ہے، صحیح. وہ بھی ماشاء اللہ سے تعاون کرتا ہے. اچھا اچھا. بہت افسوس ہے. اللہ تعالیٰ جی ان کو درجات بلند کرے. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو جی. ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت شام احمد رانا صاحب ہیں. ان کے وہ عزیز تھے، یہ بھی ان کو بڑی قریب سے جانتے تھے، کچھ ان کی خوبیاں ذکر خیر کی شکل میں. جی رانا صاحب. دانیال ہر قسم کی خوبیوں کا مالک تھا. ان کی خوبیاں ہم گن نہیں سکتے جتنی وہ خوبیوں کا مالک تھا. اور میں اکثر دوستوں میں کہتا ہوتا ہوں کہ کسی دوست کو ان کے جانے کے بعد بھی اور جب وہ تھے کبھی کسی کو کسی قسم کی شکایت ہوئی ہو تو کسی قسم کی کسی نے نہیں بتائی. سب یہی کہتے تھے کہ ہمیشہ عاجزی سے، انکساری سے، شفقت سے ہمیشہ ملتے تھے. ایسے ہی لگتا تھا جیسے کسی بزرگ کو ہم ملتے ہیں. اچھا اچھا. تو ہر وقت دعا کو اور اس حساب سے تو ہمیشہ جو ہے وہ مطلب دین کی طرف اور نمازوں کی طرف کرنے والا. اور جیسے ان کے والد صاحب نے کل بتایا تھا کہ جنازے پہ کہ کتابیں پڑھتے رہنا، مربی بننے کا بھی شوق تھا لیکن یہاں پہ قانونی کارروائیوں کی وجہ سے جو ہے بالکل صحیح ویزے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا. لیکن وہ ان کو ٹینشن تھی لیکن انہوں نے وہ بائٹا رکھا، آگے جاری و ساری رکھا تھا. کتابیں پڑھتے تھے، بلکہ انہوں نے اب ایک کتاب لکھی بھی تھی جس کو شائع کرنا تھا، وہ چیک کر رہے تھے لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی. اور دیکھیں جیسے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ اس طرح کی شجرہ نسب ان کے پردادا یا دادا، میں 100% ذیشن نہیں ہوں لیکن ان کے دادا یا پردادا نے ان کو ایک خواہش دی تھی، مطلب ان کی فیملی میں اس کو اس نے آگے بڑھایا. اور شجرہ نسب آج کے دور میں ہمارے بچے یا ہم لوگ بھی جو ینگ کوئی پتہ نہیں، کوئی کسی کو نہیں پتا، بالکل صحیح، پردادا کا نام نہیں پتا ایگزیکٹلی ایسے. تو انہوں نے وہ لکھا اور یہ آج کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح بات ہے. اور والدہ والد ان کی جتنی ہو سکتی ہے خدمت کرتا تھا. بلکہ ان کے والد بتاتے ہیں، وہاں پہ بتا رہے تھے کہ کئی دفعہ وہ تھکے ہارے آتے تھے تو یہ بھی تھکا کام سے آتا تھا لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا سوئے ان کے پاؤں کا مساج کر دینا، مالش کر دینا، والدہ کے پاؤں دبا دینا، پاؤں دھو دینا. آج کے دور میں یہ کون کرتا ہے؟
بالکل تو ہر یہ جب ان کی وفات اس وفات کا تو شاید شام تک بالکل صحیح بات ہے ختم نہ ہو. یہ جو سننے میں مختلف آ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا یہ میرے نزدیک جو ہے وہ ابھی رپورٹ تو نہیں آئی جی تو اس لیے ہم اس بارے میں کچھ کہہ کوئی نہیں نہیں سکتے. بالکل صحیح لیکن یہ کہ ہر بندہ اپنا ایک اندازہ لگا سکتا ہے. تو میرے نزدیک یہ برین ہیمریج کی ٹھیک ہے کیونکہ سر درد کا ایشو تھا. اچھا تو اچھا سر درد کا ایشو پہلے تھا. جی سر درد تو عام انسانوں کو ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے لیکن یہ کہ شوگر وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ سر درد کا کوئی ایشو تھا. بہرحال جی بہانہ بننا ہوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اس کا پھر چلیں. اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 مارچ 2025 آپ کی نظروں کے سامنے جو مناظر ہیں وہ ایک بہت ہی پیارے نوجوان دانیال احمد طاہر کی وفات کے بعد جنازہ اور اب جو آخری مرحلہ تدفین کا ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے دور قریب سے آئے ہوئے پیارے اپنے ہاتھوں کے ساتھ 3 مٹھی مٹی ڈال رہے ہیں. یہ مناظر ہر انسان کی زندگی میں ایک دفعہ ضرور آنے ہوتے ہیں اور اس موقع کو کوئی بھی شخص بھلا نہیں سکتا. لیکن جو آپ ابھی ساتھ ساتھ سنیں گے وہ ہمارے ایک مربی صاحب ہیں جرمنی میں, ان کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں قرآن پاک کے درس کے دوران. بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں جو انہوں نے بدقسمت پاکستانیوں کا نقشہ کھینچا ہے, ان بدقسمت لوگوں کا جو پاکستان میں شر پھیلا رہے ہیں اور احمدیوں کے خلاف دن بدن ظلم میں بڑھتے جا رہے ہیں. کس طرح قرآن پاک سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ شخص فسادی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی تعلیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے خلاف جا رہے ہیں. یہ جو تدفین کے مراحل ہے یہ تو آگے بڑھتے رہیں گے, لیکن ساتھ یہ ایک بہت ہی گہرا سبق ہے جو ہر انسان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ سنتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. یہ پوائنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو, شرک نہ کرو. تو گویا نماز قائم کرنا توحید کی علامت ہے اور نماز کو چھوڑنا خدا کے نزدیک شرک ہے. اور یہی بات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, کہ جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ شرک کرتا ہے, اور اللہ کا رسول بیان فرما رہا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے. حیرانگی کی بات ہے, رمضان کا مہینہ ہے, لوگ خدا کی طرف جھکتے ہیں, شیطان اللہ کا رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں باندھ دیے جاتے ہیں. لیکن ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ کچھ باتیں بیان کرنی پڑتی ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہمارے مخالفین نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے, خاص طور پہ ہمارے پاکستان میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس وقت سلوک ہو رہا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے, لیکن پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے نماز پڑھو گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے. وہاں کے مولوی, وہاں کے جتھا بند جو مسجدوں کو, جماعت احمدیہ کی مسجدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, میناروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, نماز پڑھنے سے رکاوٹ نماز میں ڈالے ہوئے ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے پہ کتنے ہی معصوم احمدیوں کو صرف اس لیے کہ انہوں نے رب اللہ کہا, خدا کی عبادت کی, بوڑھوں کو گرفتار کر لیا گیا, جوانوں کو گرفتار کر لیا گیا, بچوں کو گرفتار کر لیا گیا, ان کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اب انسان کرے تو کیا کرے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے. پاکستان کے مولوی کہہ رہے ہیں, پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو گے تو ہمارے منکر ہو جاؤ گے. اب کس کا انکار کریں؟ خدا کو چھوڑیں یا ان مولویوں کو چھوڑیں؟ جماعت احمدیہ کے افراد کا, ان بچوں کا, ان بوڑھوں کا, ان جوانوں کا ایک ہی جواب ہے
کہ ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس رب کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کی عبادت کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اس کو ہم ناراض نہیں کر سکتے کہ ہمیں وہ خدا دوبارہ نہیں ملے گا، تمہارے جیسے تو ہمیں بہت، ہم جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے۔ اب اس میں کہا کیا جاتا ہے، ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے چونکہ فیصلہ کر دیا ہے یہ کافر ہیں، اس لیے ان کو تسلیم کرنا چاہیے، یہ کافر ہیں، یہ پاکستان کی آئین کی پیروی نہیں کر رہے، اس کو نہیں مان رہے، اور جب مسجدیں گراتے ہیں ہماری تو پھر یہ مثالیں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار گرائی تھی اس لیے ان کی مسجدیں گرانا جائز ہے، ان کو نماز سے روکنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان تین باتوں کو خاص طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں، کہ پاکستان کے آئین کا کیا فیصلہ ہے جس کو یہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم نہیں تسلیم کرتے، اور مسجد زرار ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، اور لیکن مسجد زرار کس کو کہیں گے، اور پھر نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے یا نہیں، یہ تین باتیں جو میں مختصر طور پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ رکوع تلاوت کی ہے، اس میں واضح کر دیا خدا نے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو مشرک ہو، اور میں نے حدیث سنا دی، رسول خدا نے فرمایا نماز نہیں پڑھو گے تو کافر ہو، اور یہ کہتے ہیں ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کافر ہو، نماز نہ پڑھو، رسول کہہ رہا ہے نماز چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اب جہاں تک آئین کا تعلق ہے، کس آئین کی پیروی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس حکومت میں بھی رہتے ہیں اس حکومت کے آئین کی پیروی کرتے ہیں، احمدیوں سے بڑھ کے کسی حکومت کا فرمانبردار کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تو ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، ہمارا خون اس کی بنیادوں کے اندر شامل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے آئین کی احمدی خلاف ورزی کرے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ درست ہے کہ آپ لوگوں نے ایک آئین بنایا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک آئین خدا نے بھی بنایا ہے۔ ہم آپ کے آئین کی ہر شک کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن جہاں یہ آئین خدا کے آئین سے ٹکرائے گا تو پھر ہمیں ہمارے خدا کا حکم ہے فردوہ الی اللہ، پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ پھر ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، تم ناراض ہوتے ہو تو بے شک ہوتے جاؤ۔ اب اگر اس بات پر زور دو گے کہ نہیں، جو ہم دیکھیں مذہب کسی انسان کا اور اس کے خدا کا آپس کا معاملہ ہے، اس میں اس حکومت کو، کسی بھی حکومت کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔